بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دور التشریع الاسلامی فی اصلاح الملت الحنیفیۃ المحرفہ. تحریر شدہ، دیکھ ترجمہ کہاں سے کرنا پڑ رہا ہے ورنہ ترجمہ نہیں واضح ہو پائے گا. تحریر شدہ ملت حنیفی کی اصلاح کے سلسلے میں شریعت اسلامی کی باری، تشریع اسلامی کی باری، یعنی اسلام نے جو قوانین بنائے تو انہوں نے اس میں کیا کیا. وبالجملة فقد كان تطرق الى العبادات من الطہارۃ والصلاۃ والصوم والزکوٰۃ والحج والذکر فطور عظیم. یہ بات پیچھے سے چل رہی ہے. الحاصل عبادتوں میں یعنی طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر، فطور عبادات کا بیان ہے. فطور عظیم، تطرق فطور عظیم، ایک بڑا فساد گھس گیا تھا، ایک بڑا فساد پیدا ہو گیا تھا. کس میں؟ عبادتوں میں. من جہت التساہل فی اقامتها، کیوں؟ کہتے ہیں اس کے قائم کرنے میں سستی برتنے کی وجہ سے، نمبر ایک. واختلاف الناس فیہا، اور لوگوں کے اس میں اختلاف کرنے کی وجہ سے، بسبب عدم معرفت اکثریہ، ان میں سے اکثر سے ناواقف ہونے کی وجہ سے. بھائی جب اکثر عبادتوں سے واقف نہیں تھے تو بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا، اس کو ایسا نہیں کیا جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا. بہت لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ چیز چلی آ رہی ہے، اس کو ماننا چاہیے. وتسرب التحریفات الجاہلیۃ الیہا، اور جاہلی تحریفوں کے اس تک تسرب الیہ، سمجھے، راستہ بنانا، لکیریں کھینچنا. یہ اس کو سربا ہے، یہ جو لکیر ہوتی ہے نا سیدھا سینے سے نیچے بالوں کی لکیر ہوتی ہے، حدیث میں آیا نا لوگ. وتسرب التحریفات الجاہلیۃ الیہا، یہ وتسرب یہ سب اسی من جہتی سے ہے، ٹھیک ہے نا، من کے تحت سب ہے. اور ان میں جاہلی تحریفات کا داخل ہو جانا، اور ان میں کن میں؟ الیہا الی العبادات المذکورہ. فاصلہ قرآن العظیم ذالک الاختلال کلہ. ارے بات پیچھے آئی نا، آپ جلالین پڑھنے والے طالب علم ہیں، آپ نے جگہ جگہ پڑھا ہے، تفسیر بھی کی ہے، سمجھایا ہے کہ کہیں حج تو حج کرنے میں کتنی گڑبڑیاں کرتے تھے. کہیں کوئی کسی طرح حج کر رہا ہے، کوئی کسی طرح حج کر رہا ہے، بات سمجھ رہے نا. کوئی ننگے حج کر رہا ہے، کوئی منی مزدلفہ ہی سے واپس ہو جا رہا ہے، کوئی دوسروں کو حق ہی نہیں دیتا. ہم چاہیں گے اس کپڑے میں آپ حج کریں گے ورنہ ننگے کریں گے. تو فاصلہ القرآن العظیم، فاصلہ القرآن العظیم ذالک الاختلال کلہ. تو قرآن کریم نے ان تمام فسادوں کو ختم کیا، مول صاحب اصلاح کی، درست کیا. وصواہا، ٹھیک ہے نا، ان تمام فساد کی اصلاح کی اور اس کو درست کیا. حتی استقام امرہا، حتیٰ کہ سمجھے ملت حنیفیہ کا معاملہ درست ہو گیا. بند کر دیا، ملت حنیفیہ کا معاملہ درست ہو گیا. واما تدبیر المنزلی، اور رہی بات تدبیر منزل کی، تدبیر جو گھریلو زندگی تھی، خاندانی زندگی تھی، سمجھا نہیں، رہی بات اس کی، فقد کانت حدثت فیہ رسوم ضارۃ، تو اس میں بہت سی ایسی رسمیں پیدا ہو گئی تھیں جو تکلیف دہ تھی، نقصان دہ تھی. بولے صاحب جیسے ارے بیوی حالت حیض میں ہو تو اس کو بالکل اچھوت مانتے تھے، بالکل علیحدہ کر دیا، سمجھے نہیں، الگ کر دیتے تھے. اور وہ کیا جیسے ہوتا نا، یہ اس کو ایک وہ سمجھتے تھے جیسے غیروں میں اس کا رواج ہے، سمجھے، ایک اچھوت اس کو سمجھتے تھے عورتوں کو بھی، اور ایک بے حیثیت سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نوکرانی ہے. یہ کیا ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کی تدبیر منزل کی جہاں تک بات تھی، تو نہ کسی کا کوئی حق ہوتا تھا، سمجھے نہیں. کہتے تھے نہیں، نہ عورت کو میراث میں حق دیتے تھے، نہ نابالغ بچوں کو میراث میں حق دیتے تھے. کہتے تھے، پڑھے ہو نہیں پڑھے ہو میراث کے سلسلے میں بتایا تھا نہیں بتایا تھا کہ کہتے تھے اس کو
اس کو میراث کیسے ملے گا جو نہ ہتھیار اٹھا سکتا نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتا ہے؟ جی وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وغیرہ وہاں جو بات آئی تھی. وَأَنْوَاءُ تَعَدٍّ وَعُتُوٍّ کہتے ہیں کہ اور قسم قسم کی زیادتیاں اور سرکشیاں کتنا گنائیں اور کیا شمار کرائیں. وَهَكَذَا اخْتَلَّتْ أَحْكَامُ السِّيَاسَةِ الْمَدَنِيَّةِ کہتے ہیں اسی طرح سیاست مدنیہ کے احکام بھی مختل ہو گئے تھے. سیاست مدنیہ سمجھ رہے ہیں نا، جو یعنی ملکی قوانین ہوتے ہیں، صوبائی قوانین ہوتے ہیں سرکاری طور پہ، یہ بھی مختل ہو چکے ہیں. کیسے کہ قانون کسی کے لیے قریشی کے لیے قانون ہے، اس کے لیے وہ قانون ہے. ارے بات سمجھ گئے نا؟ جیسے آج ہے ہمارے زمانے میں سب کہا تو جاتا ہے کہ قانون سب کے لیے ہے، برابر ہے، لیکن دیکھ رہے ہو فضبط القرآن عظیم لہما اصولا، تو قرآن عظیم نے ان کے لیے ایک اصول مقرر کیے. کن کے لیے؟ سیاست مدنیہ کے لیے بھی اور گھریلو تدبیر کے لیے بھی، ارے تدبیر منزل کے لیے بھی. وحدد لہما حدودا، اس کی کچھ حدیں مقرر کی. سمجھا نہیں؟ ایسے نہیں کہ جو چاہے جیسے رہے، جو چاہے جیسے رہے، نہیں، ہر ایک کے حق کو بتایا. وذکر من ھذا الباب انواع من الکبائر، اور اس باب میں سے بڑی بڑی قسموں کا ذکر فرمایا. کس باب میں سے؟ یعنی تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ میں سے جو اہم چیزیں تھیں ان کا قرآن نے ذکر کیا کہ ایسی زندگی گزارنی ہے، ازدواجی زندگی کیسی ہونی چاہیے. ارے بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ملکی سیاست جب آدمی کو ملے تو اس میں نظام کو کس طرح چلانا چاہیے، نظام کو کس انداز سے نافذ کرنا چاہیے، غیروں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اپنوں کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، اس کا ذکر قرآن خود کرتا ہے. قرآن خود کرتا ہے. ارے بات سمجھ رہے نہیں؟ کہ ان کے ساتھ زبانی رواداری، پھر اپنوں کے ساتھ پھر انصاف دیکھنا، انصاف کا دامن چھوڑ نہ دینا. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں تمہارے. سمجھا نہیں؟ دوسری جگہ کہا تمہارے باپ دادا ہوں. وَكَثِيرًا مِّنَ الصَّغَائِرِ، اور بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بیان کی. لِتَعْتَرِضَ الْأُمَّةُ عَنْهَا، صوفی لوگوں اس لیے نہیں کہ قصہ برائے قصہ ہو تاکہ امت اس سے بچ سکے. وَذَكَرَ مَسَائِلَ الصَّلَاةِ إِجْمَالًا وَاسْتَعْمَلَ فِيهَا لَفْظَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے مسائل کو قرآن نے اجمالاً ذکر کیا اور اس میں اقامت صلاح کا لفظ استعمال کیا. مول صاحب کس کا؟ اقامت صلاح کا ایک جامع لفظ استعمال کیا. فَفَصَّلَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْأَذَانِ وَبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْأَوْقَاتِ. اب سمجھیے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَفَصَّلَهَا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل کی. اذان، تعمیر مسجد، جماعت اور اوقات سے کتنی چیزیں آتی ہیں قیم الصلاح میں. کتنی؟ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ آداب وغیرہ کا لحاظ وہ الگ چیز ہے. فرائض اتنی چیز ہے کہ کم سے کم آدمی کیا اذان دے. سمجھا؟ مسجد بنائے، مسجد نہ بناؤ گے نماز کہاں سے پڑھتے رہو گے ہمیشہ. اسی طریقے سے جماعت کے ساتھ پڑھو. اور اوقات کی حد بندیاں کی گئی، یہ نہیں کہ جب دل چاہا تب پڑھ لیا. وَكَذَلِكَ ذَكَرَ مَسَائِلَ الزَّكَاةِ بِالِاخْتِصَارِ، اور اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل کو بھی اختصار کے ساتھ ذکر کیا. وَفَصَّلَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما تفصیل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل کی. ارے ایما تفصیل سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے جو بھی تفصیل ہو آپ نے کی، میں نے کہا، اور آپ نے اس کی پوری تفصیل کی. وذکر الصوم فی سورۃ البقرہ، روزے کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا. وذکر الحج ایضا فیہا وفی سورۃ الحج، اور حج کا ذکر بھی سورہ بقرہ میں ہوا اور سورہ حج میں بھی ہوا. وذکر الجہاد فی سورۃ البقرہ والانفال وفی مواضع متفرقۃ اخرى، اور جہاد کا ذکر فرمایا سورہ بقرہ، سورہ انفال اور بہت سی مختلف جگہوں پر. سمجھا نہیں؟ وذکر الحدود فی المائدہ والنور، اور حدود کا تذکرہ فرمایا سورہ مائدہ اور سورہ نور میں. وذکر الموارث فی سورۃ النساء، اور میراث کا تذکرہ فرمایا سورہ نساء میں. وبین احکام النکاح والطلاق فی سورۃ البقرۃ والنساء، اور احکام نکاح اور طلاق کے احکام کو بیان کیا سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں. والطلاق وغیرہ من السور،
کہتے ہیں اور سورہ طلاق اور اس کے علاوہ دیگر صورتوں میں بھی اس کا تھوڑا تھوڑا ذکر فرمایا، کہیں زیادہ کہیں تھوڑا، سمجھا نا، کہیں تفصیل کہیں اجمال۔ التعریضات التی تحتاج الی البیان، کہتے ہیں وہ تعریضات جو بیان کا محتاج ہوتی ہیں، جو بیان کا محتاج ہوتی ہیں۔ وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا الْقِسْمَ الَّذِي تَعُمُّ فَائِدَتُهُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ فَهَا هُنَا قِسْمٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّهُ كَانَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ صلی اللہ علیہ وسلم سؤال فيجيب عنه۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قسم تو وہ بھی آئی ہے جس کا فائدہ تمام امت کو عام ہے، کسی شان نزول کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہی، لیکن وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا الْقِسْمَ الَّذِي تَعُمُّ فَائِدَتُهُ جَمِيعَ الْأُمَّةِ بات دو قسم کی آئی تھی، ایک تو ہے کہ وہ آیات جو شان نزول کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ شاہ صاحب نے بتایا نا کہ بھئی مقصد جو ہے وہ حاصل ہے، نفوس بشریہ کی اصلاح، لیکن بعض آیات ہیں جن میں کچھ اشارات آئے ہیں، تو ان اشارات کو سمجھانا یہ مفسر کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ ان اشارات کو جانے، ان اشارات کو جانے کی کس کی جانب اشارہ آیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سمجھنا نہیں سمجھے، اصل مقصد کا سمجھنا اس کے نام وغیرہ کے جاننے پر موقوف نہیں ہے، لیکن اشارہ آیا ہے تو اس کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جیسے سورہ انفال میں بدر کا اشارہ آیا ہے نا، اذا انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ والرکب اسفل منکم، تب یہ ہے کہ بتانا پڑے گا کہ جنگ کا یہ نقشہ تھا، حالانکہ مقصد حاصل ہے کہ جو حق پرست تھے، کم تعداد میں تھے، اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جنہوں نے بھروسہ نہیں کیا، اپنی قوت اور طاقت پر ناز کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے آئے تھے، اللہ نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ بات سمجھ رہے؟ وہی فرماتے ہیں فہا ہونا، چنانچہ یہاں ایک اور قسم ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا جاتا تھا، آپ اس کا جواب دیتے، جیسے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ ارے بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ اس طرح سوالات لوگوں نے آپ سے کیے، آپ نے اس کا جواب دیا۔ اسی طریقے سے انہوں نے بھی ایک دو چیزیں، جیسے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، آگے جواب آپ نے دیا کہ ٹھیک ہے، جو بات جہاں سے تم کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن اصل رکنا اس سے چاہیے جس فتنے میں تم پڑے ہوئے ہو۔ اسی طرح کلالہ کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، یتیموں کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، ارے بات سمجھ رہے نہیں؟ آپ نے جواب دیا۔ او تقو حادثۃ یجود فیہا المؤمنون بانفسہم واموالہم، یا کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس میں ایمان والوں نے اپنی جان اور مال سے خوب خرچ کیا، اپنے اصل تو لفظ کا ترجمہ ہے، جس میں ایمان والوں نے خوب سخاوت کی اپنی جانوں اور اپنے مال کے ذریعے، یعنی دل کھول کے دیا۔ وَيُمْسِكُ الْمُنَافِقُونَ وَيَتْبَعُونَ الْهَوَىٰ، اور منافق لوگ باز رہتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ فَيَمْدُحُ اللَّهُ تَعَالَىٰ الْمُؤْمِنِينَ، جس کی وجہ سے اللہ ایمان والوں کی مدح کرتا ہے۔ وَيَذُمُّ الْمُنَافِقِينَ وَيَتَوَعَدُهُمْ، اور منافقوں کی مذمت کرتا ہے اور ان کو دھمکیاں دیتا ہے۔ جی ابھی غزوہ تبوک پڑھا نہیں پڑھا سورہ برات میں؟ ایمان والوں نے کس طریقے سے خرچ کیا اور کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کہ قرآن نے ان کی تعریف کی، جو دوسری پارٹی کے لوگ تھے قرآن نے ان کی مذمت کی، دھمکیاں دی کہ دیکھو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ او تقع حادثۃ من قبیل الغلبۃ علی الاعداء، یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، سمجھے، دشمنوں پر غلبے کی قبیل سے، وکف ضررہم والسان، اور ان کے نقصان، ان کے ضرر کو روکنے کی قبیل سے، کہ اللہ نے ان کے نقصان، ان کی جانب سے جو تکلیف پہنچنے والی تھی اسے اللہ نے روک دیا، سمجھا نہیں؟ فیمن اللہ تعالی بذالک علی المؤمنین، بذالک علی المؤمنین، کہ اور اللہ تعالیٰ
بس اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایمان والوں پر احسان جتلاتے ہیں. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین. جی لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. قرآن کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ بتایا کہ بھائی حالات اچھے نہیں تھے سمجھے لے، لیکن ہم نے مدد کی تمہاری. تو وہی کہہ رہا ہے. شاہ صاحب وہی فرماتے ہیں کہ جب کوئی غلبہ ہوتا ہے اللہ نے ان کو روک دیا تو اب کہا فیمن اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فیمن اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ایمان والوں پر احسان جتلاتے ہیں. وَيُذَكِّرُهُم بِتِلْكَ النِّعْمَةِ، اور ان کو نعمت یاد دلاتے ہیں کہ یاد کرو ذرا میری نعمت جو بہت سے مقامات پر ہوئی، لیکن خاص کر حنین کی نعمت یاد کرو جب تمہارے پیر اکھڑ رہے تھے، لیکن ہم نے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر جمع دیا. کس نے جمایا؟ معاملہ اللہ کا تھا، اللہ نے جمایا. کوئی صوفی نالاج کے زمانے کا کہنے والا کون ہوتا ہے؟ اور تحدث حالت تحتاج الی تنبیہ و زجر و اشارت و ایماء و امر و نہی، یا کوئی ایسی حالت پیش آئی سمجھے جس میں ضرورت ہے تنبیہ کی یا زجر کی یا اشارہ یا ایما. ارے یا اشارہ ہے یا ایما ہے، یا امر و نہی، یا امر یا نہی ہے. فینزل اللہ تعالی فی ذلک الباب، تو اللہ تعالیٰ اس باب میں بھی نازل فرماتے ہیں. کیا؟ کوئی آیت نازل فرماتے ہیں، کوئی حکم نازل فرماتے ہیں. جیسے بدر کے قیدیوں کے چھوڑنے کی باری آئی تو اللہ نے آیت نازل فرما دی، فلولا کلمۃ سبقت من ربک. اگر اللہ کی جانب سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی. اب وہ کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا تھا، وہاں آپ کو بتایا تھا کہ ایک رائے تو یہی ہے کہ بعض کا ایمان مقدر تھا، بعض کا ایمان مقدر تھا، سمجھا نہیں؟ یا یہ کہ اکثر لوگوں کی رائے تھی، سمجھا نہیں، اجتہادی خطا تھی. یہ پہلے سے چیز موجود تھی کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اس لیے اللہ کا عذاب نہیں آیا، ورنہ اللہ کا عذاب آ جاتا. تو تنبیہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جی ارے بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ احد کا تذکرہ کیا قرآن نے، فَإِسْتُعْرِجُونَ وَلَا تَلْقُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ. گفتگو مخاطب وہ ہے، ان سے باتیں کر رہا ہے. بات سمجھ رہے نہیں؟ ارے ترجمہ سمجھ گئے نا؟ تم چلے جا رہے تھے، کسی کو دیکھ بھی نہیں رہے تھے، رسول تم کو آواز دے رہے تھے. تو اس طرح کی چیزیں جہاں اشارات ہیں، زجر ہے، تنبیہ ہے، قرآن نے اس کو ذکر فرمایا ہے. سمجھے؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، لما اذنت لهم. تو یہ مطلب ہے ان سب چیزوں کا. فما كان من هذا القبيل فلا بد للمفسر من ذکر تلك القصص بطریق الاجمال. تو کہتے ہیں تو وہ آیات جو اس قبیل کی ہیں، سمجھا نہیں؟ تو چنانچہ وہ آیات جو اس قبیل کی ہیں تو ضروری ہے مفسر کے لیے ان واقعات کو ذکر کرنا بطریق اجمال. اور مول صاحب قصہ برائے قصہ نہ بنا دو، سمجھا؟ اس طرح واقعہ ذکر کر دو. نہیں سمجھ پاتے ہو تو آپ حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی دعوت برکاتوں کی تفسیر دیکھو، واقعات کو کس انداز سے ذکر کرتے ہیں. بڑا آدمی ہے مول صاحب، چھوٹا بہت بڑا آدمی ہے. ایک خاص انداز میں ایک واقعہ ذکر کر دیتے ہیں جس سے وہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. بس اب یہ نہیں سمجھے کہ صوفی کل غائب تھا تو پوچھے کہ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. بات سمجھ رہے نہیں؟ اس میں بہت صوفی سمجھتے ہیں کہ ہم غائب ہوتے ہیں، نہیں جانتا ہے. ارے جانتے ہیں، ہم سوچتے ہیں بزرگ ہیں، چھوڑو. ہم صلتھا اس کی مثالیں، کس کی مثالیں؟ یعنی ان تاریخات کی مثالیں. مل صاحب مشکل نہیں، دیکھتے جاؤ، خالی تھوڑا غور سے دیکھنا تاریخات کہاں کہاں آئی ہیں. انہوں نے شمار کرا دیا، اب آدمی جا کے وہاں دیکھ لے. دیکھیں وقد وردت التاریخات بقصۃ غزوۃ بدر فی سورۃ الانفال. اشارات آئے ہیں سمجھے غزوے کہاں، غزوہ بدر کے قصے کے تعلق سے سورہ انفال میں. وفی قصۃ غزوۃ احد، غزوہ احد کے واقعے کے بارے میں فی سورۃ آل عمران. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ سورہ آل عمران میں. بقصۃ غزوۃ الخندق فی سورۃ الاحزاب، سورہ احزاب میں خندق کے غزوے کے واقعے کا ذکر آیا ہے، یعنی قصے پر تاریخات وارد ہیں. وبقصۃ صلح الحدیبیہ، مولوی صاحب صلح حدیبیہ کے قصے میں تاریخات وارد ہیں کہاں؟ فی سورۃ الفتح. اشارات آئے ہیں سورہ فتح میں. ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. بظاہر دب کر صلح ہو رہی، قرآن کہہ رہا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. ارے سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کو فتح مبین قرار دیا کہ نہیں قرار دیا؟ ارے بھائی صلح ہوئی، جب عہد شکنی کی تو آپ نے تیاری شروع کر دی. فتح مبین بنا نہیں بنا، اصل باعث تو وہی ہوا.
بقیہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ بغزوۃ بنی النذیر فی سورۃ الحشر، اور غزوہ بنی نذیر کے قصے کے سلسلے میں اشارات آئے ہیں سورہ حشر میں۔ سورہ حشر پڑھیے سورہ حشر۔ ارے پڑھو نا، ڈر کے کیوں پڑھ رہے ہو؟ پڑھو، ایک آدمی پڑھے بس، پڑھو۔ یہ قرآن نے ذکر کیا ہے جس نے اہل کتاب کو نکالا ان کے علاقوں سے لأول الحشر، پہلے ہی اجتماع کے موقع پر۔ یہ سب جمع ہوئے تھے کہ لڑیں گے، لیکن منافق لوگ جو کہا تھا کہ ارے نکلنا نہیں، ہم ساتھ دیں گے، جانے لگا دیں گے، قرآن نے آگے ذکر کیا کچھ نہیں لگاتے، سب مکاری تھی۔ آخرکار بنو نذیر کو وہاں سے جلا وطن ہونا پڑا، نکلنا پڑا۔ اور لطیف اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ یہ اہل کتاب کے حشر کا پہلا موقع ہے اجتماع کا۔ ایک اور اجتماع ہوگا جب ان کو ایک ساتھ نکالا جائے گا، چنانچہ خیبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی نکالا گیا۔ ارے بات کو سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ وجعل الحث والتحریض على فتح مکہ وغزوۃ تبوک فی سورۃ البراءہ، اور حث و تحریض، ارے حث و سمجھ، فتح مکہ پر اور غزوہ تبوک پر آمادہ کرنا آیا ہے کہاں؟ سورہ برات میں۔ فتح مکہ کا بھی تذکرہ ہے، ارے برات کا اعلان ہے نا وہاں اسے، اور اس کا غزوہ تبوک پر جو آمادہ کیا اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ ووردت الاشارۃ الی حجۃ الوداع فی سورۃ المائدہ، اور حجۃ الوداع کی جانب اشارہ آیا ہے سورہ مائدہ میں۔ وجاءت الاشارۃ الی قصۃ زواج النبی زواج زینب رضی اللہ عنہا فی سورۃ الاحزاب، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے قصے کی جانب اشارہ سورہ احزاب میں آیا ہے، سورہ احزاب میں آیا ہے۔ وإلی تحریم السریۃ فی سورۃ التحریم، اور باندی کو حرام کرنے کی جانب، حرام کرنے کے قصے کی جانب، سمجھا نہیں، یا حرام کرنے کی جانب اشارہ آیا ہے کہاں؟ سورہ تحریم میں۔ مول صاحب یہ ایک روایت ہے، کیا یہ ایک روایت ہے، ورنہ مشہور قول یہی ہے کہ آپ نے شہد کھایا تھا حضرت زینب کے ہاں، پھر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے مغافیر چکھا ہے کیا؟ تو آپ نے کہا نہیں، لیکن آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ شاید شہد میں نے کھایا تھا، اس کی مکھیوں نے مغافیر چکھا تھا۔ مغافیر ایک قسم کی گھاس ہوتی ہے جس میں خوشبو ہوتی ہے، تو آپ نے کہہ دیا تھا میں نہیں کھا سکتا۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ پھر آگے ذکر کیا فلما انباہا قال من فلما انباہا قالت من انباک ھذا، ہے نا، بتایا آپ کو کس نے؟ قال نبانی العلیم الخبیر، قال نبانی العلیم الخبیر ان تتوبا فقد سغت قلوبکما، فقد سغت قلوبکما کی تفسیر میں بڑا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات ہے کہ جو تفسیر اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے دل تو مائل ہی ہو گئے تھے حق سے، یعنی حق سے اس اعتبار سے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو تمہاری شان کے مناسب نہیں تھا کہ یہ سوچتی کہ مطلب ان کے ہاں دیر تک ٹھہر گئے، بات سمجھے نہیں؟ ورنہ وہ مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب تھے پاکستان کے، وہ بہت رد و قدا کرتے تھے اس پر کہ جن لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے، اپنے علم کی بات ہے، جس انداز سے وہ سوچتے تھے وہ مراد یہاں نہیں ہے۔ جس انداز سے وہ سوچتے تھے کہ مطلب کہ تم گویا ایمان سے خارج ہو گئے، نہیں بھائی، فقط سغت قلوبکما، تمہارے دل اب مائل ہو گئے کدھر؟ یا تو حق سے مائل ہو گئے جو تمہاری شان کے خلاف تھا، اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تمہاری طرف سے، اور یہ ہے کہ اکثر نہیں ترجمہ کیا ہے کہ بھائی مطلب بہت سے لوگوں نے کیا ہے، ورنہ حضرت معتقی صاحب نے بھی یہی کیا ہے، تمہارے دل تو مائل ہو ہی گئے تھے حق سے، اور بھی لوگوں نے یہی کیا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی ہے کہ تمہارے دل تو توبہ کی طرف مائل ہی ہو گئے ہیں، تو توبہ کر لو نا جلدی سے، یہ ہے۔ بہرحال ویلا تو سمجھ گئے، سریہ مطلب سراری جمع آتی ہے، ویلا قصتی، اب یہ چاہے یہ سر سے مشتق ہو چاہے سرور سے مشتق ہو، ویلا قصت الافک فی سورۃ النساء، اور
واقع افق کی جانب اشارہ سورہ نور میں آیا ہے فی سورۃ النور وجاء ذکر استماع وفد الجن تلاوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سورۃ الجن والاحقاف، اور جناتوں کے وفد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے کا ذکر آیا ہے کہاں؟ سورہ جن اور سورہ احقاف میں۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ایمان بھی لائے، سمجھے؟ یہ 8 یا 12 افراد تھے، ایمان بھی لائے اور جا کے اپنے قوم میں مبلغ بنے۔ وہ ذکرت قصۃ مسجد زرار فی سورۃ البراء، تو پڑھ ہی چکا ہے صوفی ابھی، اور مسجد زرار کے قصے کا ذکر ہوا ہے سورہ برات میں، وشیر الی قصۃ الاسراء فی اول سورۃ بنی اسرائیل، اور قصے اسراء کی جانب اشارہ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، عرف میں اسراء اور معراج کو ایک ہی کہا جاتا ہے، لیکن اصل فرق کرتے ہیں علم دونوں کے درمیان کہ اسراء کہتے ہیں جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر ہے وہ اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد اور بیت المقدس سے جو آگے کا سفر ہوا اس کو معراج کہا جاتا ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ اس کا یعنی اسراء کا ذکر تو یہاں آیا ہے اور معراج کا ذکر آیا ہے سورہ نجم میں، سورہ نجم میں وہاں معراج کا ذکر آیا ہے، ورنہ دوسری بھی تفسیر ہے اس کی۔ حاضر آیات من التذکیر بایام اللہ، کہتے ہیں کہ یہ تذکیر بایام اللہ میں سے یہ آیتیں ہیں۔ وہذا القسم من الآیات الکریمہ فی الحقیقت نوع من انواع التذکیر بایام اللہ، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اور یہ قسم آیات کریمہ کی ایک قسم در حقیقت تذکیر بایام اللہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، یہ بھی جو اشارہ آتا ہے نا یہ بھی وہی ہے۔ ولیکن لما کان حل الاشارات فیہا متوقفا علی سماع القصہ، لیکن جب ان میں اشارات کا حل کرنا موقوف تھا قصے کے سننے پر، تو میزت عن سائر اقسامہا، تو اس کو الگ کر دیا گیا اس کی دیگر قسموں سے، ورنہ اصل یہ بھی تذکیر بایام اللہ ہی ہے۔ ارے مولوی صاحب، شکست ہوئی باطل پرستوں کو، حق پرستوں کو اللہ نے غلبہ دیا، تو تذکیر بایام اللہ نہیں ہے یہ؟ اپنے ماننے والوں کو نوازا، نہ ماننے والوں کو سزا میں گرفتار کیا، تو ہے کہ نہیں ہے تذکیر بایام اللہ؟ وہی فرماتے ہیں، لیکن علیحدہ سے کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ بتاتے ہیں کہ ان میں چونکہ کچھ اشارات آئے ہیں تو ان کا حل کرنا ضروری ہوتا ہے، وہ اسی وقت حل ہوں گے جب آدمی قصے کو جانے گا، واقعے کو جانے گا۔